بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ اس کلمے کو پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسا کلمہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ آپ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور طاقتور کلمہ ہے۔ اس مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو صحت مند کر دیا جاتا ہے اور موت تک کوئی بیماری قریب نہیں آتی، چاہے آپ کو کوئی خطرناک بیماری ہی کیوں نہ ہو۔ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ کی تکلیف، آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بنائے اس کو جلد، صحت اور تندرستی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، توکل انسان کے دل کا وہ سکون ہے جو اللہ پر کامل بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی ایک اعلیٰ صفت ہے جو بندے کو دنیاوی معاملات میں بے خوف اور پرسکون رکھتی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ یقین کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ توکل انسان کو نا امیدی سے بچاتا ہے اور اسے صبر و شکر کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اعتماد ہے جو اللہ کی قدرت اور رحمت پر مبنی ہے۔ مومن توکل کے ذریعے اپنی تمام مشکلات کو آسان سمجھتا ہے۔ توکل کا محضر یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ دعا اور بھروسے کو ساتھ رکھے۔ یہ دنیا کی فانی مشکلات کے سامنے ایک ڈال ہے۔ توکل کا مقام حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کے مطابق بنا لیتا ہے۔ بندہ مومن کو بعض دفعہ بیماریاں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے بلند مقام کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت خالد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب اللہ کے نزدیک کسی بندے کا کوئی مرتبہ ہو جس پر وہ نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں، اس کی مال میں اور اس کی اولاد میں کوئی مصیبت طاری کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک اس بندے کا پہلے مرتبہ ہوتا ہے۔ بیماری جسم یا ذہن کی کسی خرابی یا تکلیف کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں پیدا کیا جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، مگر جب امر خداوندی پہنچتا ہے تو دوا اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان دار فانی سے درا بقا کو سدھر جاتا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے موت کا واقع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور قدرت کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی موت واقع نہیں ہوتی اور ہر شخص کا وقت مقرر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک بیماری کے باعث وفات پا جانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جل کی رضا پر صبر کرنے والے اور اس کی رحمت کے طلبگار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جن کی وجہ سے وہ اس مقام کو پا سکیں۔ اسی لیے بعض اوقات بیماریوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے انہیں اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ آخرت کے اس بلند مقام کے اہل ہو جائیں۔ اگر ہم صبر، ثابت قدمی سے کام لیں، ثواب کی امید رکھیں اور اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی رہیں تو یہ پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے لیے رفع درجات کا ذریعہ ہیں۔ مومن کے لیے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے۔ اس آزمائش کے ذریعے مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بیمار سے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، انسان کے دل میں عاجزی اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ صبر و استقامت سیکھتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح بیماری بظاہر تکلیف دہ ہونے کے باوجود ایک مومن کے ایمان اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سا کلمہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے؟ وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی یا شافی کلی ولا تکلنی الی نفسی طرفات عینی۔ ترجمہ: اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جسم کی کوئی بھی بیماری دور کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ کو اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا جائے تو جسم سے ہر بیماری ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ نے سورۃ فاتحہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اپنے جسم کی ہر بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ کوئی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی ہو، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں، بیماریوں اور تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔